قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوى، سبحان اللہ، رحمان عرش پہ مستوی ہے. اب مستوی کا معنی ہم نہیں کر سکتے، مستوی کا معنی مستوی ہونا ہی ہے، صحیح، اس کی نہ تعویل کی جا سکتی. اللہ کی صفات میں سے ہے استوا، اور یہ قرآن میں 7 مرتبہ ہے جی، اور کسی جگہ پہ بھی آپ تعویل نہیں کر سکتے کہ استوا کا معنی استوا ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق وہاں مستوی ہے، لہذا اللہ کی صفات کے بارے میں نہ ہم ان میں کوئی تشبیہ قائم کر سکتے ہیں، نہ اس کو تعطیل کر سکتے ہیں، اس کو معطل کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی تمثیل بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں. اور اس کے بغیر ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے. وہ جیسے امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا غالباً قول ہے یا کسی اور امام کا کہ الاستواء معلوم، کہ استواء تو معلوم ہے صحیح، لیکن اس کی وکیفیتہ مجہول، لیکن اس کی کیفیت نامعلوم ہے. صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک. اور والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان، والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے. والسؤال عنہ بدعت، اس کے بارے میں سوال کرنا ہی بدعت ہے کہ یہ کیا ہے. اس کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا، صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے والے کہ مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے. لیکن ہے وہ آسمانوں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ اس خاتون سے، لڑکی سے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے این اللہ، اور اس نے اشارہ کیا. یہ تو پوری مخلوقات آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ جانور بھی جس وقت وہ بلبلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں. ایون یہ کرکٹرز ہندو جب سینچری کرتے ہیں یہ بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ اتفاق ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ایک عالمگیر سچ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ بڑا مانتے ہیں وہ بلندی پہ ہوتا ہے، بڑا بلندی پہ ہوتا ہے. تو اللہ اکبر، لہذا وہ بلندی پہ ہے. بلندی کتنی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک حدیث کے اندر کیفیت آتی ہے. لیکن بہرحال اللہ عرش پر ہے. اور وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی. ان اللہ تعالیٰ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تحریر لکھوائی. اس کے اوپر لکھوایا، ابھی کوئی پیدا نہیں کیا تھا، تو اس کے اوپر لکھوایا کہ ان غضبی ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میری غصے کے اوپر حاوی ہے. اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو مکتوب عند اللہ فوق العرش. اب وہ جو تحریر ہے اب بھی اللہ کے پاس عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس عرش کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر ہے جی، اور جو اس کی شان ہے کہ اس کا علم عرش پر ہونے کے باوجود ہر چیز پر اللہ کا علم حاوی ہے. وسع کرسی السماوات والارض، کہ اس کا جو اس کی جو کرسی ہے، اس کا جو عرش ہے، وہ ہر چیز پر حاوی ہے. تو دیکھیں یہ تو بڑائی کے اعتبار سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں کائنات تو پتہ نہیں اتنی سی ہے، اتنی سی بھی نہیں ہے، تو اس کو ہر جگہ موجود ہونے کی کیا ضرورت ہے. اتنی سی چیز آپ کے سامنے ہو، اس میں ہر جگہ موجود ہونے کا، تو پھر بھی یہ تو اللہ تعالیٰ کو محدود کرنے کی بات. لہٰذا اس طرح کا کوئی تصور درست نہیں ہے. اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اپنی شان کے مطابق، اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس طرح کا جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو پھر بعض جگہیں تو بہت ہی قبیح ہیں جہاں عام انسان جانا پسند نہیں کرتا. تو کیا خیال ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ نہیں، اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اور ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے.